نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، الحمدللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، جزاک اللہ اس بات پر۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ میسیج کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، پھر ہمیں بتاتے ہیں، تو الحمدللہ اس بات پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک سلسلہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہمارا چل نکلا۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کہا، تو حیات الحیوان میں اللہ پاک نے اتنے سارے جانداروں کا جب تذکرہ کیا تو ہر کسی کی خوراک، ہر کسی کی جو رہن سہن اور اس کے جو ہے نا وہ اس کے مطابق اس کی ترتیب ہے، اور ہر کوئی اپنی ایک ترتیب میں چل رہا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی جانور دوسرے جانور کا جو ہے وہ فالو نہیں کرتا۔ لیکن ہم چونکہ اشرف المخلوقات ہیں ان سب مخلوقات میں، تو ہمیں جو ہے اللہ پاک نے ان سب چیزوں کے اندر جمادات، نباتات، جتنے بھی وہ پھر بہت سارے ایسی چیزیں اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ کھانے کے لیے ہمارے ذریعہ بنایا۔ لیکن ان سب چیزوں کو کھانے کا جو ترتیب ہے، اگر ہم شروع دیکھیں اس کو، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کوئی بھی چیز جب زمین سے نکالی تو اس کو ویسے ہی کھایا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سینس آئی تو لوگوں نے، جیسے اساتذہ نے تذکرہ کیا ہوا ہے، کہ دھونے کا اہتمام شروع کیا۔ پھر اب جیسے جیسے ہم لوگ کمزور ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے جو ہے وہ زمین سے نکال لیا ہے، کوئی بھی بند گوبھی ہے یا کھیرا ہے یا ایکس وائی زی، جو بھی چیز ہم نے وہ اس کو جب بنا لیا، آ گئی ہمارے پاس ٹیبل پر، تو ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ صرف دھو لیا ہے اور کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں ان سب چیزوں کو باقاعدہ طور پر بوائلڈ کر کے، نرم کر کے، کیونکہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں وہ طاقت نہیں رہی کہ ہم ان کو اس طرح سے ڈائجسٹ کر پائیں۔ اب اس اینڈ پر جیسے ہی ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی غذائیں ہیں جو ہم آج سے کچھ سال پہلے کہتے تھے کہ یہ اب آپ نے سلاد کے طرح کھانی ہے روٹی کے ساتھ، لیکن اب ہم منع کر رہے ہیں کہ سلاد بھی جو ہے وہ بس اب 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں جو ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں، ادروائز سلاد میں بھی زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ہماری باڈی میں ڈپازٹ ہو جاتی ہیں، پڑی رہ جاتی ہیں، فاسد مواد کا حصہ بن جاتی ہیں، نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اب جو ہے ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی، پھر اب اس کی زیادہ ڈیٹیل اس لیے نہیں ہم بتا پائیں گے کیونکہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو ایک ہی اینڈ پر جو ہے بڑا لمبا پروگرام ہو جائے گا، تو وہ لوگ جو ہم سے میسیج کر لیتے ہیں ان کو ہم پھر تفصیل جو ہے وہ اس کی پوری بتا دیتے ہیں۔ تو اب اس بات میں سمجھنا یہ ہے کہ جیسے کھیرا ہے، جیسے مولی ہے، جیسے شلجم ہے، جیسے جو ہے وہ گاجر ہے، ان سب چیزوں کو پہلے ہم جو ہے وہ ایسے کچا کھا جاتے تھے تو یہ ڈائجسٹ ہو جاتی تھی۔ اب یہ 99% لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی، کوئی الا قلیل ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جس کے معدے میں اتنی جو ہے نا وہ انرجی موجود ہوتی ہے، اس کی باڈی اتنا جو ہے وہ ورک کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے، ہضم کر کے باڈی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور غذا کے ساتھ ساتھ وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ ہر بندے کو وہ نقصان دہ ہوتا ہے اور اس کی باڈی میں کہیں بھی کوئی بھی فیلئر موجود ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ادھر آنتوں کے اندر جو ہے نا یہ بریک ہونا، چوک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آنتوں کا ایشو جو ہے نا وہ پھر سیکنڈری ایشو جو ہے وہ ہر دوسرے بندے کو موجود ہے۔ یہاں کراچی میں تو بہت زیادہ لوگوں کو موجود ہے، لیکن پھر جب ہم یہاں سے ٹریول کرتے ہیں، کوئٹہ کی طرف جاتے ہیں، تو کوئٹہ کے لوگوں کو ڈرائنس کی وجہ سے، آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کے ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی یخنیاں اور شوربے اور ان چیزوں پر دھیان دیں، آپ اپنی چیزوں کو ریکورڈ کر لیں گے اور ہفتے 10 دن کے بعد ایک دفعہ باڈی کو یا اپنے جو ہے نا لوبریکیٹ کریں، یا اپنے باڈی کو ایک دفعہ ایسے جو ہے نا وہ کریں کہ پسینہ آ جائے، باڈی کھل جائے۔ اب وہاں پر بھی لوگوں کی روٹین آلموسٹ یہی ہے کہ وہ جو ہے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ معالج کا فیلئر ہے۔ یہ معالج کی اینڈ کا فیلئر نہیں ہے،
یہ پیشنٹ کا جو ہے وہ بیریئرز میں سے ایک بیریئر ہے، اور پیشنٹ کو اس کو فالو کرنا ہے، پیشنٹ کو اس کے اوپر کاربند رہنا ہے۔ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کو جب تک بالکل باڈی کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل نہیں کر لیتا، جب تک پورے طور پر صحت مند نہیں ہو جاتا۔ صحت مند ہونے کے بعد ہمیں ایک پراپر ایکسرسائز کی، ورزش کی ضرورت ہوتی ہے باڈی کو، کم سے کم 20 منٹ اور 40 منٹ سے بعض اوقات کئی لوگوں کو 2 گھنٹے تک جو ہے وہ ورکنگ کرنے کے بعد ان کا باڈی جو ہے نا پوری طور پر وہ انزائم کو خارج کر پاتی ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو جب خیال رکھنے کی ضرورت ہے، تو جب ہم خیال نہیں رکھیں گے تو پھر وہی فاسد مواد سب سے پہلے ہمارے ڈائجسٹیو اینڈ پر جو ہے وہ اٹیک کریں گے، اور ڈائجسٹیو اینڈ میں بھی وہ ہماری آنتوں کے اندر جو ہے نا وہ موومنٹ کو خراب کریں گے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو متاثر ہوگا وہ یا تو ریکٹم متاثر ہوگا یا لیور متاثر ہوگا۔ تو اس وقت ہم جو ہے دونوں اینڈ پر جو ہے بہت زیادہ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو غذا ہے اس کو درست کرنا ہے۔ غذا میں کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ فلانے سیڈ ہے، یہ فلانے چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، اس کو یوں کر لیں گے۔ اٹکل پچو قسم کے بالکل فضول قسم کی جو ریمیڈیز ہر کوئی بتا کے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بالکل ان چیزوں میں نہ جائیں، سادہ اور بالکل سمپل کام کریں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی ایسی ایک دم غذا باڈی کے اندر ایک دم غذا جو ہے نا وہ جذب نہیں ہوتی، وہ ایک دم باڈی کا حصہ نہیں بنتی، یہ بالکل فیک باتیں ہیں، جھوٹ ہیں۔ ہمیں باڈی کو پورے طور پر تیار کرنا پڑتا ہے، ہمارا امیون سسٹم پورے طور پر تیار ہوتا ہے۔ اگر امیون سسٹم جو ہے وہ ہمارا کمزور ہے، امیونٹی باڈی میں ہے نہیں، انرجی باڈی میں ہے نہیں، ہم نے ایک دم انرجیٹک قسم کے جو ہے وہ ڈرنکس دے دیے یا کوئی بھی غذا دے دی، تو وہ باڈی اس کو جو ہے جذب نہیں کر پائے گی، وہ ایک دم گیسز بنیں گی، وہ نقصان دہ ہو جائیں گی۔ وہ پھر جب ہمارے معدہ جو ہے وہ اس کو ہضم نہیں کرے گا تو ہماری باڈی پھر جب سست ہوگی تو ہم لیٹ جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے، ہمیں کوئی بھی معالج پھر یہ نہیں کہتا کہ جی آپ چلیں پھریں جب تک کہ آپ کو یہ ڈائجسٹ نہ ہو جائے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بتایا کہ بہت ساری ایسی غذائیں ہیں کہ ان کو لینے کے بعد ان کے پروٹوکولز میں یہ ہے کہ اس وقت تک آپ نے بیٹھنا ہی نہیں ہے جب تک وہ آپ کو پورے طور پر ڈائجسٹ نہ ہو جائے۔ آپ نے واک کرتے رہنا ہے، آپ نے چہل قدمی کرتے رہنا ہے، آپ نے ہلکا پھلکا چلتے رہنا ہے، اپنی جو ہے امیون سسٹم کو ایکٹیو کرنا ہے۔ اور یہاں پر ہم کھاتے جاتے ہیں ایسی انرجی والی چیزیں اور لیٹ جاتے ہیں کہ بس جی اب لیٹ جائیں، تو وہ کبھی بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتی، وہ زہریں بنتی ہیں باڈی کے اندر، اور جو آلریڈی کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ جا کے ان کی سپورٹ میں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ انتہائی زیادہ نقصان دہ عمل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھجور سے، پانی سے روزہ افطار کریں، اور اس کے بعد 10-15 منٹ دیں، کم سے کم 5 منٹ لازمی دیں، تاکہ باڈی جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے بیدار ہو جائے، ہمارا نظام جو ہے نظام انہضام جو ہے وہ پورے طور پر بیدار ہو جائے، کھل جائے۔ ہم ادھر سے ادھر سے ایک دم سپیڈ سے جب کھانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہماری باڈی بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ہمارا منہ تو کر لیتا ہے لیکن انٹرنل جو آرگن ہے وہ کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے۔ یہ ہمارے معالجین ہمیں پھر اس بات کے اوپر بہت کم ہماری اصلاحی جو ہے نا وہ ترتیب کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، معالج بھی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بیمار نہ ہو، آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیماری نہ ہو۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس آپ بیمار رہیں اور ہمارا بھی نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ لیکن ہمارا اس اینڈ پر یہ جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا آپ کو جو اصلاحی پروگرام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اصلاح ہو جائے اور لوگ جو ہے بیماریوں سے بچ جائیں، لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کی ترتیب کو جو ہے وہ صحیح کریں، جو کہ ہمارے آباء و اجداد پہلے ان سب چیزوں کو مینٹین کرتے تھے۔ ہم نے ان کو جاہل اور یہ اور ان پڑھ اور پتہ نہیں کیا کیا لیبل لگا کر ان سب چیزوں کو ہم نے رد کر دیا، اور اب ہم اپنے آپ کو بڑا سائنٹیفک اور بڑا جدید اور بڑا انگریز سمجھ کر ہم اپنے آپ کو جو ہے نا
جہالت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، نقصان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور سب جو ہے ہاسپٹلوں کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اور سب جو ہے نا بیماریاں اکٹھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جناب اعلیٰ صاحب دانشور ان چیزوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بچنے کا صرف رستہ جو ہے وہ سادگی ہے، اور اس کی ترتیب ہے، اور میانہ روی ہے، اور تحمل ہے۔ اس کے بغیر ہم کبھی بھی اس وار سے بچ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ ان چیزوں پر بہت زیادہ خیال رکھیں، تاکہ ہم رمضان میں روزے کے اور خاص طور پہ افطاری کے اور ان سب چیزوں کے بھرپور فوائد حاصل کر سکیں، اور اللہ کی رضا ہمیں مل جائے۔ اللہ کی رضا ہماری صحت میں ہے، ہماری اصلاح میں ہے، ہماری کامیابی میں ہے۔ تو وہ جب ہمیں مل جائے گی، ہم صحیح ہو جائیں گے، تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں جو ہے مزید جو ہے بہت ساری چیزوں میں آسانیاں دیں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حکیم عبد الماجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔